للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یثرب سے آئے ہوئے 6-7 بندے ملے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مخصوص انداز میں ان کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، واپس یثرب گئے اور انہوں نے وہاں بھی لوگوں سے آپ کا تذکرہ کیا، بڑا اچھا ریسپانس ملنے لگا۔ اب اگلا جو اہم واقعہ ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کا ہے۔ نبوت کا 12واں سال ہے، لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ یثرب سے بھی ایک وفد آیا اور اس وفد میں 12 بندے وہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ ان میں سے 5 بندے تو وہی جو پچھلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں ملاقات کر کے گئے تھے، 7 نئے ان کے ساتھ۔ مکہ میں پہنچ کر جب انہوں نے حالات دیکھے کہ کس قدر کشیدگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام انتہائی مشکل میں ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں آپ سے ضرور ملوں گا، لیکن حالات اس چیز کا اجازت نہیں دیتے کہ میں دن کے اجالے میں تم سے ملوں۔ ہماری ملاقات رات کے وقت ہوگی اور عقبہ وادی میں ہوگی اور آخری رات حج کی کہ دوسرے دن صبح جب تمہاری واپسی ہوگی۔ چنانچہ نبوت کا 12واں سال، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے مہینہ بھی 12واں، اور رات کے پچھلے پہر وادی عقبہ جہاں جمرہ عقبہ ہے، جس کو عام طور پہ لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کے آس پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے کا وعدہ دیا۔ یہ 12 لوگ وہاں جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے 12 سال یہاں مکہ والوں کو تبلیغ کی ہے، ان کا جو ریسپانس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، آپ مہربانی فرمائیں چھوڑیں ان کو، ہمارے پاس یثرب تشریف لے آئیں۔ یہ چند گھڑیاں ان کی ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنے دیوانے ہو گئے تھے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ حالت، آپ کے یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا،
پہلے تو ان کو اپریشیٹ کیا، شاباش دی کہ یہ تمہاری بہت اچھی سوچ ہے، نہ صرف کہ تم نے حق قبول کیا، حق کو تم سپورٹ بھی کرنا چاہتے ہو، یہ اور بڑی بات ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خود تو دین حق پر ہوتے ہیں، نماز روزے پر ہوتے ہیں، لیکن اس مشن کو مدد دینے میں پیچھے رہتے ہیں، بس اپنی حد تک۔ لیکن جس کو یہ توفیق مل جائے کہ پھر وہ اس مشن کو سپورٹ بھی کر رہا ہو، تو یہ اللہ کی خاص مہربانی اس پر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسٹرکشنز ملتی ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ چھوڑ کر یثرب چلے جانے کا حکم دیا تو میں یہ بھی کروں گا، لیکن میں جب تک تمہارے پاس نہیں آ جاتا تم اپنے اس مشن کو جاری رکھو۔ اور چند نکات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا تھا، بیعت لی تھی کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرو گے، توحید پر کمپرومائز نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی بے گناہ مرد یا عورت پر تہمت نہیں لگاؤ گے۔ یہ چند نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ایک بڑی زبردست بات کی کہ جب تم یہ اچھے کام کرو گے اس کا اجر اللہ سے مانگو گے، مجھ سے نہیں مانگو گے، کہ یہ میں تمہیں کوئی جاب نہیں دے رہا ہوں، نوکری اور ڈیوٹی نہیں دے رہا ہوں کہ تم کہو جی آپ نے ہمیں یہ کہا تھا، ہم نے یہ کیا، لہذا اب ہمارا معاوضہ، تو یہ معاوضہ ادھر سے ملے گا پوری طرح مخلص ہو کر۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی، روانہ ہو گئے۔ اب انہوں نے جا کر یثرب میں جب کام شروع کیا تو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ ان کے قریب آنے لگے، اور پھر سوالات کرتے تھے کہ اچھا پھر یہ جو نیا دین تم انٹروڈیوس کروا رہے ہو اس میں یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ معاملہ کیسے ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے اور چلے گئے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ حالات بہت سازگار ہیں، ہمیں آپ کی طرف سے ایک اچھا معلم چاہیے جو لوگوں کے سوالات کا جواب دے سکے۔ باقی تبلیغ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے کوئی ایکسپرٹ بھیجیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا پہلا معلم کہہ لیجئے، ایمبیسڈر کہہ لیجئے، سفیر کہہ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کے مدینہ والوں کی طرف روانہ کیا۔ اسید بن خزیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ان کے میزبان بنے، اور باقی صحابہ بھی جو طفیل بن عمرو دوسی، عبادہ بن صامت وغیرہ سارے ان کے ساتھ۔ تبلیغ شروع ہو گئی، اور چند مہینوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی مسلمان ہو گئی۔ باہر سے آئے ہوئے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبائل تھے، اور روم سے یہ پٹ کر آئے ہوئے تھے، بھاگ کر آئے ہوئے تھے، یہاں پناہ گزین کے طور پہ رہتے تھے۔ تعداد حالانکہ ان کی بہت زیادہ تھی، مال بھی ان کے پاس بہت تھا، خاص طور پہ بنو قینقاع قبیلہ یہ سارے جیولر تھے، زرگر تھے، سونے کا کام کرتے، سونے چاندی کا۔ مقامی جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اب تعداد میں تھوڑے مالی لحاظ سے بھی کمزور، لیکن چونکہ اوریجنل سٹیزن سے تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں انہی یہودیوں کی طرف سے ایک تجویز آئی کہ ہم سارے یہاں اکٹھے رہتے ہیں، ویسے تو ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک لیڈر موجود ہے، لیکن ایک ہمیں مشترکہ لیڈر بنا لینا چاہیے۔ اب
آج کے اس لحاظ سے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک حکومت قائم کر لی جائے، ایک مشترکہ لیڈر ہو، اسٹیٹ اسٹیبلش ہو جائے۔ جب انہوں نے یہ کہا اور اس کے لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کا نام بھی پیش کیا۔ اب جو مسلمان تھے وہ تو خاص طور پہ، اور پھر اوس اور خزرج قبیلہ، یہ دونوں جو یہاں کے مقامی باشندے تھے، یہ دل سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور خاص طور پہ جو مسلمان تھے اور ان میں خزرج کے لوگ پیش تھے، انہوں نے دل ہی دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یہاں اپنے پاس لے آئیں گے۔ رسول جب موجود ہو تو سارے عہدے، ایڈمنسٹریٹو پوسٹ، سارے اختیارات رسول کے پاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا ایک مشورہ، ایک تجویز آ گئی ہے، اس پر غور کریں گے۔ ابھی ہم حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں، حج سے جب واپسی ہوگی اس کے بعد دوبارہ میٹنگ کریں گے اور پھر فائنل کریں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب قافلہ یثرب سے حج کے لیے نکلا، بہت بڑی تعداد تھی اور اس میں 75 مسلمان تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 75 مسلمان اپنا جو انہوں نے ارادہ کیا تھا نا، یہ ساتھ جانے والے وہ رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے، پڑوسی بھی تھے، غیر مسلم یہودی بھی تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ ہمارا کیا ارادہ۔ وہ ارادہ کیا تھا ابھی بتانے لگا۔ انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اور اب کی مرتبہ تو آپ کو لے ہی آئیں گے، لیکن ان کو یہ خبر نہ ہونے دی۔ چنانچہ جب مکہ مکرمہ پہنچے اور انہوں نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آخری رات حج کی 12 ذی الحجہ، وہی مڈ نائٹ اور وہی وادی عقبہ، اب صرف سال کا فرق آ رہا ہے، یہ 13واں سال ہے نبوت کا، ذی الحجہ کی 12 تاریخ ہے، وہی وادی عقبہ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کا وعدہ دیا۔ یہ لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر سپورٹ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ چچا اس طرح یثرب والے اصرار کر رہے ہیں، مجھے آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا چلو میرے ساتھ، میں بھی ذرا ان سے بات کرتا ہوں۔ آتے ہی حضرت عباس نے گفتگو کا آغاز کیا اور فرمایا کہ یثربیو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے اپنے پاس لے جانا تو چاہتے ہو، اچھی طرح سوچ لیا کل جو حالات ہوں گے وہاں پر ان کو فیس کر سکو گے، مقابلہ کر سکو گے؟ حاجی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ ہم یہاں جدی پشتی آباد ہیں، ہمارا قبیلہ سردار قبیلہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی انسان ہے، لیکن جب انہوں نے توحید کی دعوت شروع کی، یہی لوگ جو کل تک کہتے تھے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، ان کے جان کے دشمن ہو گئے۔ اب وہ یثربی، وہ تو نئے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملے ہی نہیں، تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عزت، توقیر، احترام اتنا تو نہیں ہوگا، اور وہ کیسے اس دعوت کو برداشت کریں گے؟ وہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ یہاں تو ہم خاندان والے جس طرح ہم سے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں، وہاں آپ سارا خاندان اٹھ کے تو جا نہیں سکتا، آپ اکیلے جائیں گے، اور تم اس وقت ہمت ہار جاؤ کہ ہمارے یہ رشتہ دار ہیں،
یہ یہودی بھی، یہ سارے، ہم ان رشتہ داروں کو کیسے چھوڑیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نے وہاں پر تنہا چھوڑ دینا ہے، یہ بے وفائی کرنی ہے، تو ابھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت لے کے جاؤ۔ تو ابو الہیثم ابن نیحان اٹھے، اور یہ ابو الہیثم ابن نیحان وہی ہیں جن سے نسل چلی، اور یہ UAE والے، متحدہ عرب امارات والے شیخ زائد بن سلطان النیحان جو حکمران طبقہ ہے، یہ اسی لڑی سے ہیں۔ تو چند پشتوں کے بعد یہ سعودی خاندان اور وہ آپس میں رشتہ دار بنتے ہیں۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی۔ حضرت ابو الہیثم ابن نیحان اٹھے اور انہوں نے کہا، کچھ اشعار پڑھے اور پھر بتایا کہ دیکھو ہم بے وفا لوگ نہیں ہیں، ہم اپنی زبان کے پکے لوگ ہیں۔ اور ایک جملہ مشہور تھا عربوں کا، الہدم مع الہدم، جس کا سادہ معنی یہ ہے کہ جینا مرنا ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمارا سگا باپ بھی اگر ان کی مخالفت کرے گا تو ہم اپنے باپ کو چھوڑ دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ قریبی سے قریبی رشتہ دار اور دوست اگر ان کا دشمن بنے گا تو ہم اس کو ہٹ لسٹ پر رکھ لیں گے، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، بے فکر ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی گفتگو فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اب حالات ایسے بن رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہجرت کی اجازت مل جائے گی، میں تمہارے پاس آؤں گا، لیکن میں جب تک نہیں آ جاتا آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ چند نکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیے، اور ان سے بیعت لی کہ میں جب آؤں گا تمہارے پاس تو تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھو گے، میری خاطر جان قربان کرنے کا بھی حوصلہ رکھو گے۔ تبلیغ صرف میں اکیلا نہیں کروں گا، تم بھی میرے ساتھ مل کے کرو گے۔ پیسہ جہاں ضرورت پڑے گی وہاں پیسہ بھی لگاؤ گے۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ کہا منظور ہے تو آؤ بیعت کرو۔ سب سے پہلے حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا دست مبارک آگے کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور پھر یک کے بعد دیگرے 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، نصیبہ بنت کعب اور اسماء بنت عمرو۔ آخر میں یہ 2 عورتیں بھی اٹھیں بیعت کرنے کے لیے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پیچھے کر لیا اور فرمایا کہ میں کسی بھی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا کرتا ہوں، تم زبان سے میرے ساتھ وعدہ کر لو کہ ان چیزوں کی پابندی کرتے رہو گے۔ بیعت ہو گئی۔ اب اس کے بعد دوبارہ ابو الہیثم ابن نیحان اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہم سے تو وعدہ لے لیا ہے، آپ کی طرف سے کیا وعدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بات کی وضاحت کرو، کیا چاہتے ہو؟ کہا جی ہم نے تو وعدہ کر لیا کہ الہدم مع الہدم، جینا مرنا آپ کے ساتھ اور آپ کے لیے۔ اب آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ کی وجہ سے ہم اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، سب سے دشمنیاں مول لے لیں، ادھر مکہ والوں کو شرم آ جائے، آپ کا جو آبائی وطن ہے، آپ کے پرانے رشتہ دار، یہ آپ سے معافی مانگ لیں، آپ سے صلح کر لیں، اور آپ کو کہیں کہ ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، آپ واپس آ جائیں، پھر آپ ہمیں چھوڑ کے واپس ان کے پاس آ جائیں، تو پھر یہ بھی نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی رگوں میں وفا کا خون ہے، اور آپ نے بھی جواب میں وہی لفظ ارشاد فرمایا جو انہوں نے کہا تھا، الہدم مع الہدم، میں جب ایک مرتبہ ہجرت کر کے آ جاؤں گا تو پھر مکہ والے نہ صرف کہ صلح کر لیں، مسلمان بھی ہو جائیں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، ہمیشہ کے لیے میرا وطن پھر وہی ہوگا، یثرب ہوگا، فکر مت کرو۔ خوش ہو گئے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا تھا عملی طور پہ، جب مکہ فتح ہوا تھا اور اس وقت کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا، یہ ہم اس وقت بیان کریں گے جب فتح مکہ کا ٹاپک آئے گا۔ تو بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا
کہ تم لوگ اپنے اپنے قبیلے کی طرف سے بھی مجھے ضمانت دو۔ تو 12 بندے اٹھے اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گارنٹی دی کہ ہمارا پورا قبیلہ اگر مسلمان نہیں ہوگا تو آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرے گا جو مکہ میں ہو رہا ہے، یعنی آپ کی مخالفت بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ صبح دم مکہ والوں کو کہیں کوئی سنگن ہوئی کہ اس رات دوبارہ پچھلے سال کی طرح یثربیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی میٹنگ کی ہے۔ چنانچہ ان کے کچھ لوگ بھاگے ہوئے آئے جو یثربیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے، اب سارا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، کنکریاں مار کے سب نے جانا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ان کا بڑا ہے، تو عبداللہ ابن ابی سے ہی آ کے ملے اور اس سے بات کی کہ سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کر رہے ہو، لے جانا چاہتے ہو، رات کو تم نے کوئی میٹنگ بھی کی ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے کہا نہیں، ہماری کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو قوم اپنے راز سنبھال نہیں سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنی جو سیکرٹ چیزیں ہیں، اپنی اہم چیزیں ہیں، وہ اپنے تک محدود جو قوم نہیں رکھ سکتی، جلد نقصان پہنچتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اتنا اس کو سیکرٹ رکھا کہ یہ ساتھ آنے والا اور بڑا اہم آدمی تھا، اس کو تک خبر نہیں تھی۔ بہرحال اب یہ جو 17 اگست 1987 کو جو واقعہ ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کے جہاز کے کریش کا، اس کے پیچھے کیا داستان ہے یہ بھی ذرا کہیں پڑھیے گا، لکھی ہوئی تو نہیں ملے گی لیکن بہرحال کچھ لوگوں سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ اس کے پیچھے بھی کیا، ہمیں ہمیشہ کافروں سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا منافقوں سے پہنچا ہے۔ جب اپنی صف میں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوں تو پھر باہر سے دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جدہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ بات لیک آؤٹ ہوئی اور وائٹ ہاؤس نے پھر اپنا کارنامہ دکھایا اور اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا۔ بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابہ یہاں سے روانہ ہو گئے اور چند ہی دنوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا پلان بنایا کہ حالانکہ ان سے بیعت لی ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود مزید احتیاط یہ کی کہ پہلے اپنے یہاں کے مخلص صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد وہاں موجود ہو، اس کے بعد میں جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جب جس کو موقع ملے جانا چاہے جا سکتا ہے، سوائے 2 بندوں کے۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق، فرمایا کہ جس دن میں جاؤں گا، ہجرت کروں گا، تم مجھے اکمپنی دو گے، تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول، کیا یہ بات اللہ نے میرا نام لے کے ارشاد فرمائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھے یہ حکم دیا ہے کہ ابو بکر اس سفر میں آپ کے ساتھ جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق خوشی سے رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہ اللہ کے ہاں میری اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کے لیے مجھے چنا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق اپنے طور پہ تیاری کرنے لگے اور دوسرا حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دیا کہ علی آپ بھی نہیں جاؤ گے، میں تمہیں ایک اہم ذمہ داری دوں گا، وہ پوری کر کے تم میرے پاس مدینہ منورہ آ جاؤ گے۔ اب صحابہ کرام جب جس کو موقع ملتا وہ مکہ مکرمہ سے نکل کے یثرب کی طرف رواں دواں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے ہوئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آج رات آپ نے نکلنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اپنی روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت عشاء کے بعد کبھی کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے کہ یہ قیلولہ کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے۔
لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم معاملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آ گیا ہے، آج ہمیں نکلنا ہے، اب تیاری کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے آئے، شام تک کا، رات تک کا انتظار کرنے لگے، اپنی فیملی کو دوسرے رشتہ داروں کے گھر شفٹ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہ تم آؤ، میں تمہیں وہ اہم کام بتاؤں جو تم نے میرے جانے کے بعد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اور یہ لوگ 16 بندے تلواریں لے کر محاصرہ کر لیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بہت سارے ان کے ساتھی نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت چلے جائیں گے، اب یہ کام تمام کر دو معاذ اللہ۔ لیکن فیصلہ یہ کیا کہ اگر کوئی ایک بندہ کرے گا یا ایک قبیلے کے چند لوگ کریں گے تو رسول اللہ کا قبیلہ بنو ہاشم ان سے بدلہ لے گا، سارے قبائل کے ایک ایک دو نمائندے دے دو، وہ مل کر ایک حملہ کریں، پتہ ہی نہ چلے کہ کس کی تلوار سے۔ اب بنو ہاشم کس کس سے لڑے گا، اپنے طور پہ ان کا یہ پلان تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی اور آپ کس طرح یہاں سے نکلے اور پھر غار ثور میں، یہ سارا انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔